الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تشریف فرما قابل قدر نوجوانوں اور ملت اسلامیہ کے سرمایہ عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار اور بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے. انسان اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اور مکمل نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کی پوری زندگی خرچ ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ کی تمام نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور اسی طریقے سے اگر وہ ان تمام نعمتوں کا اپنی پوری زندگی اور زندگی کے تمام لمحات اور اس کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک سیکنڈ کو ملا کر کے بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو شکر کی توفیق مل رہی ہے اور وہ 24 گھنٹے کے اندر 1 منٹ بھی ایسی نہیں چھوڑتا جس کے اندر اللہ کا شکریہ ادا نہ کرتا ہو، تب بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو نعمت کے شکریہ ادا کرنے کی توفیق اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو ملی ہے، اس توفیق کا اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے. شکریہ ادا کرنے کا ایک شکریہ ادا کرنا یہ بھی اس کے اوپر واجب ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے تب بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. لیکن اس کے برخلاف 24 گھنٹے تو دور کی بات، آج انسان 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں نکال سکتا کہ اس 1 گھنٹے کے اندر صرف اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہا ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہو. اور 1 گھنٹہ تو دور کی بات، اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ آج کسی کو 5 منٹ اس لیے نہیں نکال سکتا کوئی انسان کہ اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کے اندر غور و خوض کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے اور سوچے کہ اللہ نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اگر انسان 5 منٹ بھی اللہ کے لیے نکال لے اور ان 5 منٹ کے اندر اللہ کا شکریہ ادا کرے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے اس انسان کے لیے بڑی توفیق اور اللہ کی جانب سے بڑا انعام ہے. لہذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی سے 5 منٹ کم از کم ایسے نکالے کہ ان 5 منٹ کے اندر صرف اس کا واسطہ اس کے رب سے جڑا ہوا ہو. اس 5 منٹ کے اندر نہ دنیا اس کے سامنے ہو، نہ کاروبار اس کے سامنے ہو، نہ تجارت اس کے سامنے ہو، نہ اس کا مال اس کے آڑے آ رہا ہو اور نہ اس کی اولاد اس کی مشکلات کا سامنا بن رہی ہو. صرف اور صرف اللہ اور اس کا واسطہ ہو، بیچ میں کوئی اور چیز داخل نہ ہو. ان 5 منٹ کے اندر اپنے رب سے معائنہ کرے اور دیکھے، اپنے دل کے اندر جھانکے اور دیکھے کہ آخر تو کیا کر رہا ہے اور تجھے کس طریقے کی زندگی گزارنی ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں، اے ایمان والو، میں نے تمہیں مال بھی دیا ہے، میں نے تمہیں اولاد بھی دی ہے، لیکن مال اور اولاد میں نے جو نعمتیں اتنی بڑی تمہیں عطا فرمائی ہے کہ کہیں تم ان نعمتوں کے چکر میں آ کر کے، کہ کہیں تم ان نعمتوں کے اندر مشغول ہو کر کے اپنے رب کو نہ بھلا بیٹھو، اپنے رب کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو یاد رکھو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر کسی کا مال اس کی عبادت کے آڑے بنتا ہے، اگر کسی کی اولاد اس کے رب کے واسطے آڑے بنتی ہے، تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، یہ اس کے لیے تباہ و بربادی کا سبب ہے۔ آج آپ اپنی زندگی کا معائنہ کریں، ہم مسجد کے اندر اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہمارے مال کی حفاظت ہمیں روک لیتی ہے، ہم دکان پر بیٹھے ہیں، ہم دکان چھوڑ کر اس لیے نہیں آتے کہ کہیں کوئی گراہک آ کر کے واپس نہ چلا جائے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے، لیکن ہم اپنے کاروبار کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ کہیں تیری تجارت کے اندر اور کہیں تیرے کاروبار کے اندر نقصان اور گھاٹا نہ ہو جائے، صرف اس لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا یہ مال اور یہ کاروبار اور یہ تجارت ہمارے لیے آڑے بن رہی ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ کو یاد کرنے سے، جبکہ اللہ رب العزت دوسری آیت کریمہ کے اندر تجارت کرنے والوں کی اور تاجروں کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا تعریف کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بازاروں کے اندر دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ بازاروں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت، ان کی دکان، ان کا کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا ہے۔ جب اللہ کی جانب سے آواز دی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو پکار آتی ہے، وہ فوراً لبیک کہتا ہے، اپنے کاغذات کو سمیٹ کر کے رکھ دیتا ہے، گراہک کو بیٹھے ہوئے چھوڑ دیتا ہے کہ اب اللہ نے ہم کو بلایا ہے، اب ہمیں مسجد کے اندر جانا ہے، ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اور سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد کی طرف لپکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے تاجر کامیاب ہے، قرآن کریم خود ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے صاحب مال کی تعریف نہیں کی، یہاں اللہ نے طاقتور کی تعریف نہیں کی، یہاں اللہ نے مرتبے کے اعتبار سے چودھری کی تعریف نہیں کی، یہاں اللہ نے تعریف کی ہے نماز کو قائم کرنے والے کی، یہاں اللہ نے تعریف کی ہے اپنے رب کو یاد کرنے والے کی، یہاں اللہ نے تعریف کی ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کی۔ مال سب کے پاس ہے، لیکن اللہ نے مال کی تعریف نہیں کی، اللہ نے دولت کی تعریف نہیں کی، اللہ زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ نے جسے مال دیا ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہے، وقت پر نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا یہ مال اور ہماری یہ اولاد ہمیں اللہ کے ذکر سے روک رہی ہے، تو قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد اگر تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے تو یاد رکھو یہ تمہارے لیے خسارے کا سبب ہے، یہ تمہارے لیے نقصان کا سبب ہے، تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بتلائے جب آپ اس دنیا سے جائیں گے، اور جانا سب کے لیے طے ہے، کوئی انسان
یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس دنیا سے نہ جانا ہو، ضرور کہے گا کہ ہاں مجھے یہ دنیا چھوڑنی ہے اور آخرت کی طرف مجھے کوچ کرنا ہے۔ جب معلوم ہے کہ آخرت کی طرف جانا ہے تو یہ عقل مندی کس مقام کی اور کس بات کی ہے کہ اپنے مال کے چکر میں اور اپنی اولاد کے چکر میں اپنے رب کو بھلا دے۔ رب کو بھلا دینا، اللہ کے ذکر سے دور ہو جانا، صرف یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، صرف یہ نہیں کہ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صرف یہ نہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھتے، صرف یہ نہیں کہ آپ حج ادا نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کو بھلا دینا ان تمام باتوں کے اندر شامل ہے کہ انسان مال کے چکر میں آ کر کے، اولاد کی محبت میں آ کر کے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے۔ وہ تمام ناجائز کام، وہ تمام حرام کام جن کو شریعت کے اندر جن کی کوئی اجازت نہیں ہے، شریعت جن کی اجازت نہیں دیتی، قرآن و حدیث سے جو ثابت نہیں ہے، اپنی اولاد کی محبت میں اور مال و دولت کی محبت میں، مال و دولت کے آڑے میں آ کر ان تمام کاموں کو کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ اگر کسی کو رات بھر نیند نہیں آتی اور وہ صبح کے وقت نماز نہیں پڑھتا تو یہ بھی اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ مجھے بتلائے کہ اگر آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، 100% میں سے 80-90% لوگ اور انسان وہ ہیں جنہیں راتوں کو نیند نہیں آتی مال و دولت کی وجہ سے، جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی صرف اپنی اولاد کی وجہ سے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دے کر کے سمجھاؤ، ایک غریب اور ایک مزدور آدمی صبح سے لے کر شام تک 400-500 روپئے مزدوری کر کے لاتا ہے، اس کو کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اپنے گھر کا خرچہ چلایا، 100-200 روپئے اس کے پاس میں ایڈوانس رکھے ہیں، رات کو اس کو اپنے پیسوں کی، اپنے مال و دولت کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں، نماز پڑھتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ لیکن ایک صاحب مال آدمی ہے، اللہ نے اسے خوب دولت دی ہے، لیکن دولت کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر اس دولت کی محبت بھی ہے، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر اس دولت کی محبت اس کے دل کے اندر گھر کر گئی ہے، تو وہ رات کو بستر پر لیٹتا ہے، موٹا گدا، نرم گدا اس کے نیچے ہوتا ہے، لیکن اس کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ تو مجھے بتلائے اس کے نیند نہ آنے کا سبب اس کے مال کا اس کے پاس ہونا یا نہ ہونا ہے؟ ضرور آپ کہیں گے کہ مال اس کے پاس ہے اور اس مال ہی کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ آپ اپنی نظر دوڑائیں اور ذرا سا غور و خوض کریں کہ دنیا کیا ہے۔ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس سونے کے لیے نرم بستر اور نرم گدے ہیں اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، جس کے پاس اوڑھنے کے لیے اچھا لحاف اور اچھا کمبل ہے وہ راتوں کو سونے کے لیے گولی کا استعمال کرتا ہے، اور ایک مزدور جس کے پاس سونے کے لیے نرم گدا نہیں، صرف ایک دری ہے، چادر ہے، اوڑھنے کے لیے ایک معمولی سا کمبل، ایک معمولی سی رضائی ہے، اس کو ایک اچھی نیند آتی ہے، اس کے پاس اچھا کمبل نہیں ہے۔ وہ انسان جس کو ڈاکٹر نے پرہیز بتلایا ہے اس کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، دنیا اس کو روک رہی ہے، دنیا اس کو دیتی ہے کہ لے تیرے پاس مال و دولت کے خزانے ہیں، لیکن دوسری طرف ڈاکٹر اس کو روک دیتا ہے کہ اگر تو نے فلاں چیز کھائی تو تجھے نقصان دے گی۔ لیکن ایک غریب آدمی ہے، فقیر اور مسکین ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک اس کو لگی ہوئی ہے، جس کو بھوک ہے اس کے پاس کھانے کے لیے نوالا نہیں ہے، اور جس کے پاس نوالا ہے اس کے پاس اس کو کھانے کا ڈاکٹر کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ میرے دوستوں، یہ دنیا کے چکر ہے، اس لیے دنیا کے اندر، دنیا کی رنگینیوں کے اندر مست ہو کر کے، مال و دولت کے چکر میں، اپنی اولاد کے چکر میں اپنے رب کو مت بلاؤ، ورنہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک شخص کا میں نے واقعہ سنا، بنگلور کا رہنے والا، تقریباً 14 بیگھہ کے اندر اس کی حویلی بنی ہوئی ہے، اچھے پارک اور بڑی بڑی گاڑیاں، اچھے صوفے اور ہر طریقے کا انتظام وہاں پر ہے کہ اگر آپ کرسی کے اوپر جا کر کے بیٹھے تو کرسی آپ کی خود خدمت کرے گی۔ لیکن صاحب مالک جو ان تمام چیزوں کا اقتدار رکھتا ہے، جس کی ملکیت کے اندر وہ ہے، وہ
ना तो खुद खड़ा हो सकता है और ना खुद बैठ सकता है। कई कई नौकर उसकी खिदमत के लिए लगे हुए हैं। खाने के लिए डॉक्टर की तरफ से हुक्म सिर्फ ये है कि आपको रोटी उबाल करके खानी है, अगर आपने कुछ और चीज खाई तो आप ज्यादा दिन दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे। तो मुझे बतलाए कि अल्लाह ने नेमत दी है लेकिन उन नेमतों से फायदा नहीं उठा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जो नेमतें जिस इंसान को वक्त पर मिल गई हैं उन नेमतों का शुक्रिया अदा करे और उन नेमतों को अपने रब की इबादत के आड़े ना आने दे, अपने रब को भुलाने का सबब हरगिज न बने। आज हम शादी ब्याह करते हैं तो अपनी औलाद की मोहब्बत में सिर्फ माल के चक्कर में आकर के अगर तूने कम खर्च किया, कोई तुझे मालदार नहीं कहेगा, कोई तुझे बड़ा आदमी नहीं कहेगा, अपने रब को नाराज कर लेता है। और याद रखो जब नाराज होता है तो वो जिस तरीके से नेमतों के देने पर कादिर है वो इसी तरीके से छीनने पर भी कादिर है। अल्लाह की जानिब से कोई लठ और कोई डंडा इस तरीके से नहीं आता कि आपको सामने से दिख रहा हो और वो आपके सर पर आकर के लगे, बल्कि अल्लाह की जानिब से हालात और असबाब ऐसे बनते हैं कि मिनटों और सेकंडों के अंदर जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। वो आपने सुना नहीं कि सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, सुबह तो तख्त पर बैठे थे लेकिन शाम के वक्त में सुना कि वो तो फला शख्स बड़ा मुजरिम है, वो तख्त के काबिल नहीं, मिनटों सेकंडों के अंदर अल्लाह ने उसको फकीर और मुहताज बना दिया। इसलिए जिस हालत में भी हो उस हालत में अपने रब को याद रखो, अपने रब को मत भुलाओ। रब को याद रखोगे पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी। रब को तुम याद करोगे अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा। सिर्फ अपने रब को भुला दोगे पूरी दुनिया को याद करोगे। याद रखो पूरी दुनिया आपका पुरसान हाल नहीं बन सकती। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए और वक्त पर अपने रब को याद करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।